اب یہ کہ جی کیا پنجاب اسمبلی کے اندر یا پنجاب میں حمزہ شہباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرات ہیں؟ ابھی جو بات کی گئی گریس، ڈگنیٹی، عزت، کوئی بھی پاکستان کے اندر اس طرح گریس سے نہیں جاتا. یہ ابھی کل کی بات ہے کہ کہا گیا کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا، وہ تو وکٹ پہ ہی نہیں آئے. انہوں نے تو آ کے پچ پہ پھڈا ڈالنا شروع کر دیا. تو میرا خیال گریس ہونی چاہیے، عزت سے رہنا چاہیے. اور کیا اب حمزہ شہباز وہاں پر رہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے. اچھا، اس وقت جو یہاں پر حکومت مخالفین ہیں وہ اعتماد اور عدم اعتماد میں دلچسپی نہیں رکھتے. وہ اس وقت وہی کورٹ، اسی کورٹ سے جو رات کے 12 بجے کھلی اور جس پہ رات کو نیند نہیں تھی آ رہی، اسی سے ہی امیدیں اور توقعات. اور میں ہمیشہ اس پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو کم از کم عدالتوں کے حوالے سے ایسے ریمارکس نہیں دینے چاہیے کہ بعد میں عدالتوں کے سامنے جب آپ پیش ہوں تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑے. ان کی امیدیں اور توقعات تو عدالت سے ہے کہ عدالت اس سارے جو پروسیس ہوا ہے کالعدم قرار دے. بعد ازاں اگر جو نون لیگ کا گورنر آئے گا، کیا وہ ان کو اعتماد کے ووٹ کے لیے حمزہ صاحب کو کہے گا، حمزہ شہباز کو؟ اور اگر اعتماد کا ووٹ ہوا وہ ہوگا ایوان کے اندر جو لوگ موجود ہیں. عدم اعتماد یہ پیش کریں گے تو پھر یقیناً 186 اور اب وہ تعداد نیچے آ گئی ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ 172 ان کے 173 ان کے، میرا خیال فگر ہمیں ابھی کوڈ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ دونوں طرف کا اپنا اپنا ورژن ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پنجاب کے محاذ پر اس کے اثرات ہوں گے. اور ایک پازیٹیو سائن اس سارے شر میں سے خیر کا کہ کم از کم پاکستان کے اندر یہ جو لوٹا کریسی اور موقع پرستی اور ابن الوقتی کا رجحان ہے اس کے آگے ایک بند باندھا ہے. لیکن ایک کویسچن میں اور اٹھاؤں گا کہ یہ بیچارے یہ تو ہو گئے اپنی ڈی سیٹ کہ ان لوگوں نے مطلب غلطی کی اپنی پارٹی چھوڑ کے، لیکن پاکستان کے الیکشن کمیشن کو اور ہماری عدلیہ کو ایک فیصلہ اور بھی کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ 184 ممبران کو اٹھا کے ایک 7 ممبر والے شخص کے حوالے کر دے. تو لیڈرشپ پہ بھی کوئی قدغن ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنا مال جو ہے وہ اس طرح بکاؤ مال کے طور پہ نہ بیچے. کیا 184 اراکین میں سے ان کو کوئی ممبر بھی نہیں تھا ملا کہ جس پہ یہ اعتماد کا اظہار کر سکتے اور قائد ایوان بنا سکتے؟